تو یہاں جو آیات ہیں وہاں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے کس کی سننی ہے اور کس کی نہیں سننی، کس کے پاس بیٹھنا ہے اور کس کے پاس نہیں بیٹھنا. یہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 68 سورہ انعام، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور اے سننے والے جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں. یہاں جو فرمایا یخوضون، اس کا معنی جو ہے وہ مختلف بیان کیا گیا، میں خلاصتاً آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. طعن و تشنیع کرنے والے، آیات کے حوالے سے الٹی سیدھی باتیں کرنے والے، بال کی کھال نکالنے والے، جب ایسے لوگوں کو تم دیکھو تو کیا کرنا ہے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے منہ پھیر لو. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں مشغول ہو جائے. اس کا جو خاص شان نزول ہے وہ سن لیں گے تو بات اور سمجھ میں آ جائے گی کہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور وہاں ظاہر ہے آپ جانتے ہی ہیں کفار کا غلبہ ہوا کرتا تھا. اب ظاہر ہے صحابہ جو ہیں مسلمان ہیں، ان کا ملنا ملانا بیٹھنا اٹھنا دنیاوی طور پر جو کاروباری معاملات ہیں وہ ظاہر انہی کے ساتھ ہوگا، لیکن دوسری طرف کا رد عمل انداز کیا ہوتا تھا کہ بات سے بات آدمی نکالتا ہے اور وہ طرح طرح سے کبھی قرآن کی کسی آیت پر کوئی مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے معاذ اللہ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. تو جب ایسی وہ باتیں کر رہے ہیں، اب ظاہر ایک محفل بنی ہوئی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں صحابہ بھی آ کے بیٹھے، جس طریقے سے کاروبار کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے کوئی بھی، تو وہاں ہوتے ہوتے بات کوئی اس طرح کی آ گئی، انہوں نے الٹی سیدھی جس نے کہنا چاہیے باتیں کرنا شروع کر دی. تو پھر کیا کیا جائے؟ اب ظاہر ہے ان کے ساتھ ایک نوعیت کا تعلق رکھنا بھی ضروری ہے، اور لیکن کیا ہم جب وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں جب بھی وہاں بیٹھے رہیں سنتے رہیں؟ تو پھر وہاں کے لیے حکم دیا گیا کہ فَأَعْرِضْ، تو ان سے منہ پھیر لو. وہاں سے اگر وہ ایسی کوئی باتیں کرنا شروع کریں، مذاق مسخری اڑانا شروع کریں، قرآن کریم کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے کوئی بات کرنا الٹی سیدھی شروع کریں، تو پھر وہاں پر تم نے بیٹھنا نہیں ہے، وہاں سے اٹھ جاؤ. ہاں جب وہ ایسی باتوں میں مشغول نہ ہو تو ان سے تعلقات جو دنیاوی طور پر ہیں وہ رکھے جا سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے. پھر اسی حکم کو مزید آگے اور تاکیدی طور پر ارشاد فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اے سننے والے اگر تمہیں یہ حکم بلا دے، یعنی تم وہاں بیٹھ گئے اور اس طرح کی باتیں شروع ہو گئیں، اور تو اب تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد وہاں بیٹھو نہیں بلکہ ظالم قوم کے پاس سے اٹھ جاؤ. یعنی اسی بات کو مزید بیان کیا ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح کی کچھ باتیں شروع ہو گئی اور آپ بھی بیٹھے رہ گئے، پھر جیسے ہی یاد آئے کہ نہیں مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ ایسی باتیں ہو رہی ہوں تو وہاں نہیں بیٹھنا، تو پھر وہاں سے فوراً اٹھ جایا جائے. آج کے دور میں اس حکم کی کتنی ضرورت ہے اور اس حوالے سے کتنی لاپرواہی برتی جاتی ہے. الامان والحفیظ، یہاں تو وہ کفار دین کے حوالے سے الٹی سیدھی باتیں کیا کرتے تھے، وہاں بات ہو رہی ہے نا. معاذ اللہ آج تو کہنا چاہیے کہ مسلمان کہلانے والا خود اپنے ہاتھوں سے فلموں ڈراموں گانے بازوں کے اندر ایسی باتیں چلا رہا ہوتا ہے. یا بہت سارے گانے پتہ نہیں غور کرتے نہیں کرتے. عبداللہ مولوی صاحب تم ہی غور کر رہے ہو یا کیا ہے؟ بہرحال اب اس کو کیا کہیں، لاپرواہی ہے یا کیا ہے؟ معاذ اللہ ایسی ایسی کفریات اس میں موجود ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کو نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے، اس کو نہ جانے معاذ اللہ کیا کیا کہا جا رہا ہوتا ہے. میں اس کو دہرانا بھی نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ بہت دفعہ آپ نے سنا بھی ہوگا، بعض توجہ کرنے والے کرتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی شکوے شکایت ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی معاذ اللہ اس کو کچھ بھی کہہ دیا جاتا ہے اور آدمی بے پرواہ ہوتا ہے اور وہ گانے بج رہے ہیں، شادی بیاہ کی تقریب میں بج رہے ہیں. یہاں تو جناب وہ کفار ایسے کرتے تھے، اور مکے کا ماحول اسلام کو غلبہ تو نہیں تھا، وہاں صحابہ اتنے فکر مند اور ان کے لیے آیات نازل ہو گئی کہ ان کی باتیں نہیں سننی، وہاں سے ہٹ جانا. اور یہاں جناب خود ہی گانے بجائے جا رہے ہیں، اس کے اندر معاذ اللہ طرح طرح کی بکواسات ہیں. اسی طریقے سے بعض اوقات جب لوگوں کو سمجھایا کہ جائے کہ بھائی گستاخانے صحابہ سے تعلق نہیں رکھنا ہے، جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، تمہارے باپ کو کوئی گالی دے اس سے دوستی رکھو گے؟ کوئی ہو تو مجھے بتانا، پرائیویٹ میں آگے ملنا، بھائی یہ میرے باپ کو گالی دیتا بڑا اچھا لگتا ہے، اس سے میری دوستی ہے. نہیں، تمہاری ماں کو کوئی کچھ کہے تو نہیں، لیکن جو اما عائشہ صدیقہ کو معاذ اللہ گالیاں دے، جو صدیق اکبر کو گالیاں دے، انہیں برا کہے، ان کے کلپ بھی سنتے ہو، ان کے جناب ٹھیک ہے بھائی میرا دوست ہے. ارے کیسے دوست ہے وہ تمہارا؟ یہ جملہ تمہارے منہ پہ کیسے آتا ہے؟ پوچھتے ہیں نا لوگ. تو آج میں نے کہا یہاں بیان میں ہی سب خلاصہ ہو جائے. وہ ہمارا دوست ہے تو وہ محرم ہوتا ہے تو وہ ساتھ چلے جاتے ہیں. پہلے تو سوال یہ کہ تمہارا دوست کیسے ہے؟
یہ جملہ تم نے بولا کیسے؟ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ تم نے معلوم کیا ہے؟ یہ صدیق اکبر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ عمر فاروق کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ عثمان غنی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ حضور کی ازواج کے متعلق کیا کہتا ہے؟ اتنی گندی وہ باتیں کرتا ہے. ہو سکتا ہے تمہارے منہ پہ نہیں کہے گا ظاہر ہے، لیکن عقیدے تو یہی ہے نا. اور کبھی جا کے بیٹھ بھی جاتے، خیر ان کے اس میں جناب وہ جلسے جو ہو رہے ہوتے ہیں وہاں تو بعض اوقات یہ پرہیز کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ نہیں کرتے. آج کل تو کلپ ولپ سب کے پاس پہنچ ہی جاتے ہیں. اس کے اندر معاذ اللہ کھلا تان و تشنیع کیا جا رہا ہوتا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا کے حوالے سے لے کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نہ جانے کیسی کیسی غلیظ باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو جی میرا دوست ہے. کیسے دوست ہے؟ اور کیسے آپ اس محفل میں جا کر بیٹھ سکتے ہو یا ایسے لوگوں کی رونق بڑھا سکتے ہو جو آپ کے سروں کے تاج صحابہ اکرام کے خلاف بکواس کرتے ہو؟ دیکھیے گا آپ یہاں بات آئی کہ اچھا ان لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا، ان سے تعلق نہیں رکھنا، تو بھائی سمجھانا بھی تو انہی کو ہے، نصیحت بھی تو انہی کو کرنی ہے. اور کہیں ہم ان سے دور کھنچ گئے تو اس کی وجہ سے کہیں ہماری تو پکڑ نہیں ہوگی. صحابہ کا ایک ذہن ہوا کرتا ہے بھائی ہم ان سے کھنچ گئے، ان سے دور ہو گئے اور ان کو اصلاح نہ ہو سکی کہ زیادہ بیٹھیں گے ساتھ ہوتے نا دوستی کر کے ذرا سمجھا لیں گے. اس طرح کی بات باتیں ہیں، میں نے دوستی بنائی ہوئی ہے تاکہ جناب اس کو صحیح کر لوں. وہ پتہ چلتا ہے یہ صحیح کرنے جو چلے تھے خود ہی غلط چلے گا، خود ہی بھاگ گئے. تو یہاں پر پھر مزید ارشاد فرمایا گیا وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، خوف خدا والے ہیں، ان پر ان گمراہوں کے حساب سے کچھ نہیں ہے. اگر یہ بیٹھتے ہیں گمراہ ہو کے جہنم میں جاتے ہیں تو ان نیکوکاروں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کیوں جہنم میں چلے گئے. ہاں اتنا ضرور تم نے کام کرنا ہے وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تم انہیں نصیحت کر دو جو حدود اور قواعد کے درمیان رہتے ہوئے سمجھا دو. اس کے باوجود وہ نہیں سمجھتے تو ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، تمہیں پکڑا نہیں جائے گا.